ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہزاروں درود و کروڑوں سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہم سب اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ محترم شیر بہادر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے دکھ میں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور شیر بہادر صاحب رب تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے، اس لیے کہ حج کے سارے مناسک ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی کہ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یا قیامت والے دن کس طرح ان کو زندہ کر اٹھائے گا۔ قال اولم تؤمن، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کے درجے پر پہنچ جاؤں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو کس طرح سے مردوں میں جان ڈال دے گا اور ان کو زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت آپس میں خلط ملط کر دیں، پھر ان کو 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیں۔ تو دیکھنا، میری قدرت کا مشاہدہ کرنا کہ میں کس طرح ان کو زندگی بخشتا ہوں اور کس طرح وہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے۔ مفسرین کرام نے 4 پرندوں کا ذکر کیا کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے منتخب کیا۔ پرندے تو بہت ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے 4 مخصوص پرندوں کو منتخب کیا۔ ان کو منتخب کرنے میں بھی بڑی حکمت ہے، اسی بات کو سمجھانا مقصود ہے اور اسی میں ہماری اصلاح ہے۔ اس لیے میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اصلاحی گفتگو کی جائے۔ کسی ایک آدمی کے بھی دل میں اگر وہ بات بیٹھ گئی
اور اس کی اصلاح ہو گئی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہمیں ہمارا رب اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بات ہو جس میں اصلاح کا کوئی پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے جو منتخب کیے مخصوص، ان میں سے ایک کبوتر، ایک کوا، ایک مرغ اور ایک مور، یہ 4 پرندے آپ نے منتخب کیے۔ ان کو اپنے ساتھ پھر مانوس بنا لیا۔ اب اس کے اوپر جو خاص بات ہے، پرندے تو بہت تھے، ان 4 کو کیوں منتخب کیا، اس میں بڑی حکمت والی بات ہے۔ وہی بات سمجھنا مقصود ہے، اور جس نے سمجھ لیا اور عمل کر لیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے۔ سب سے پہلا پرندہ کبوتر ہے۔ کبوتر کو ابراہیم علیہ السلام نے منتخب کیا اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی خاص صفت ہے، وہ بندوں میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے۔ کبوتر کی صفت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلندیوں پہ پرواز کرتا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور بعض کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ 2 دن مسلسل اڑتے ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھروں کی چھتوں کے اوپر جدھر جائیں، جس شہر میں جائیں، وہ بڑے بڑے پنجرے بنے ہوئے ہیں۔ ماں باپ بھی بڑے خوش ہیں، بچہ کبوتر باز ہو گیا ہے، یہ موٹر سائیکل جیت کے لا رہا ہے، ₹1,00,000 جیت کے لا رہا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے والد صاحب، میرے بچے نے بڑا کمال کر دیا ہے، کبوتروں سے بازیاں لگا کے پیسے جیت گئے۔ جو کبوتر باز کبھی زندگی میں ترقی نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ کام پستی میں لے جانے والا ہے، ترقی کی طرف لے جانے والا نہیں۔ لاکھوں کیا کروڑوں کی بازیاں لگا کے لے آئے، کبھی اس میں برکت نہ پائیں گے، وہ جیسے آئے گا ویسے ہی چلا جائے گا۔ کبوتر بلندیوں پہ پرواز چاہتا ہے، جب بلندیوں کو پا لیتا ہے اور اس پر نازاں ہوتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ بیانی انسان بھی یہی بات چاہتا ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے اوپر بلند و بالا ہو جائے، ان سے زیادہ طاقت قوت پا لے، مالی طور پر ہر اعتبار سے ان سے طاقتور ہو جائے، قوت والا ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس میں موجود ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان میں موجود ہے، اور یہ کبھی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور آنے والی قوموں نسلوں کو یہ بات سکھائی کہ انسان اپنے اندر سے اس کبھی صفت کو ذبح کر کے باہر نکال، یہی تو تیرے درمیان اور رب کے درمیان پردہ ہے، رکاوٹ ہے۔ جب تو اس رکاوٹ کو گرا دے اور آگے نکل جا، اللہ کی معرفت تیرے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے اندر سے اس غرور کو، اس تکبر کو باہر نکال کے پھینک دے، اس کو ذبح کر دے کہ یہ تیرے اندر دوبارہ نہ آنے پائے، اور تو جو تیرے اور رب کے درمیان دیوار ہے، جو رکاوٹ ہے، جو پردہ ہے، وہ سب پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ کی معرفت پانا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تجھے تیرے رب نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تو اللہ کی معرفت و پہچان پائے، نہ یہ کہ دنیا میں مال و اسباب جمع کرے، جگیریں بنائے، دولت بنائے، بینک بیلنس، گاڑی کوٹھی بنگلہ، اسی کے لیے تیری ساری تگدو ہو۔ اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تو دنیا میں رہ اور میری معرفت اور میری پہچان پا، مجھ سے قربت پا، اور تیرے لیے یہ رکاوٹ ہے، تیرے اندر جو کبھی صفت ہے، اس کو باہر نکال دے ایسے کہ یہ دوبارہ تیرے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اگلا پرندہ مرغ ہے۔ مرغ آپ دیکھیں، اس میں بھی ایک ایسی صفت ہے جو کبھی ہے، اور انسان میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ آپ ایک مرغ لے آئیں پشاور سے، ایک کراچی سے لے آئیں، دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی زمین کا مسئلہ نہیں، دانے دنکے کا مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خام خامے آپ ان 2 مرغوں کو چھوڑیں، آپس میں لڑیں گے، لڑائی کریں گے۔ یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ وہ ایک مرغ دوسرے کو اپنے
میں سے سر بلند نہیں دیکھ سکتا. اگر وہ اس کے سامنے سر اٹھائے تو اس کے سر پر وہ چونچے مارتا ہے, اس کو نیچے کرتا ہے کہ تو نیچے جھک, اس لیے کہ میں طاقت والا, قوت والا, تجھ سے بلند یہاں موجود ہوں, اور میری موجودگی میں تیری سر بلندی مجھے برداشت نہیں ہے, اس لیے تو جھک, اپنا سر نیچے کر. اور وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے, اپنا سر نیچے نہیں کرنا چاہتا, اور نتیجتاً ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور جھگڑا کوئی نہیں. بعین اسی طرح انسان میں بھی یہ فطرت ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے, آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسے بالکل یوں بازو کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بندہ سمجھتا ہے وہ بڑا عاجز, بڑا مسکین آدمی ہے. مسکینی یہ نہیں ہے, عاجزی بھی یہ نہیں ہے. عاجزی کا پتہ تب چلتا ہے آدمی طاقت میں ہو, قوت میں ہو, سب کچھ کر سکتا ہو, مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جھک جائے. اس کو عاجزی کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب چاہتے اس وقت کہ اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دیتے. طاقت موجود تھی, قوت موجود تھی, موقع بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کہ اس نے تھوک دیا ان کے چہرہ انور پر. آپ نے فرمایا اگر اب میں تجھے قتل کرتا ہوں تو اس میں میری اپنی مرضی شامل ہوگی. طاقت تو تھی, قوت بھی تھی, موقع بھی تھا, ایسا کر سکتے تھے, مگر خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ علی تو نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے انتقام کے لیے اس کو قتل کیا. تو بعین ہی آپ دیکھتے ہیں انسان وہ بہت ایسے بازو کی سر جھکائے وہ گھوم رہا تھا, بڑا عاجز ہے, بڑا مسکین ہے. وہ مسکین اس لیے ہوتا ہے وہ بے بس ہے. بے بسی اور چیز ہے, مسکینی اور عاجزی اور چیز ہے. طاقت ہونے کے باوجود, قوت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کا خوف اور اس کی محبت دل میں ہو تو پھر اس عمل سے باز آ جائے, اس کو عاجزی کہتے ہیں. یہ مسکینی ہے. یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے مقابل آ نہیں سکتا تو یہ عاجزی ہے. یہ عاجزی نہیں ہے, یہ مسکینی نہیں ہے. طاقت کے باوجود, سب کچھ کر سکنے کے باوجود نہ کرے اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لے تو اس کو عاجزی کہتے ہیں. انسان جب کمزور ہوتا ہے, اس کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے, طاقت آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں, پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کرتا ہے. چند کلاشن کوفوں والے اس کے پاس آ جاتے ہیں, پھر وہ کونسلر بن جاتا ہے. جب تھوڑا اور مال جمع کر لیتا ہے پھر وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے. پھر تھوڑا اور مال جمع کر لیتا ہے, پھر قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے. پھر اور مال جمع کر لیتا ہے جب, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں. یہ انسانی فطرت ہے. آدمی چاہے کالا ہو یا گورا ہو, عربی ہو یا اجمی ہو, جب وہ طاقت میں آئے گا کام وہ یہی کرے گا. یہ اس کی فطرت اور جبلت ہے. لیکن جب طاقت کے باوجود, انسانی قوت حاصل کر لینے کے باوجود آدمی یہ کام نہ کرے کہ لوگوں کو نیچے نہ دبوچے, ان کا حق غصب نہ کرے, لوگوں کا مال نہ کھائے, ان کی زمینیں جائیدادیں قبضہ نہ کرے, اللہ کی رضا چاہنے کا, تو تب اس کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں, ان کا نام آخرکار مٹ جاتا ہے. کئی لوگ پہلے ان کا بڑا نام تھا, اب آپ دیکھتے ہیں کوئی نام لیوا نہیں ہے ان کا. سید داتا علی اجویری 975 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے, آج بھی لوگ ان کا نام ایسے ہی لیتے ہیں. ان کا ذکر, ان کی یادیں, ان کی باتیں اسی طرح سے باقی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. اس لیے نہیں کہ انہوں نے طاقت سے لوگوں کو دبوچ لیا, اس لیے نہیں کہ دنیا میں قوت حاصل کر کے لوگوں کے حقوق غصب کر لیے, بلکہ لوگوں کو ان کا حق دلایا, انسانیت کی عزت اور تکریم کی, اور اپنے رب کے ساتھ دل لگایا کہ اس کے ذکر میں ساری زندگی ان کا دل مشغول رہا. یہی وہ وجہ ہے کہ پھر اللہ یہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے, اور اس کے یاد کرنے کا انداز اپنا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ جوک در جوک دنیا بھر میں سے اس کی طرف کھینچے چلے آتے. تو یہ کبھی صفت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو. آپ دیکھیں کہ عراق کے اوپر امریکہ حملہ آور ہوا, کیا ضرورت تھی, کیا انہوں کو پیسے دینے تھے اس کے,
کوئی زمین دبائی ہوئی تھی، کوئی اور معاملہ تھا؟ کوئی معاملہ نہیں تھا، خالصتاً طاقت کی بات ہے۔ تو جب اس کے پاس طاقت اور قوت آئی تو اس گھوڑے نے مسلمانوں کو نیچے دبوچنا چاہا کہ ان کو دبوچ لیا جائے، ان کا مال سب کو چیزیں ہڑپ کر لو، ان کے وسائل قبضے میں لے لو۔ تو اس نے وسائل مسلمانوں کے قبضے میں لے لیے، تیل پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوا، کیا انہوں نے پیسے دینے تھے ان کے؟ کوئی زمین افغانستان نے دبائی ہوئی تھی امریکہ کی؟ کوئی اور چیز دینی تھی؟ کوئی لین دین تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ فقط یہ طاقت کی بات ہے کہ جب وہ طاقت میں آیا، قوت میں آیا، تو طاقت اور قوت کی وجہ سے غریب مسلمانوں کو نیچے دبوچنا چاہا، ان کے وسائل اپنے قبضے میں کرنا چاہے تو طاقت کو استعمال کیا۔ یہی وہ انسان کی فطرت ہے، اور رب کریم یہی بات فرماتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے امت کو، قوم کو یہی بات سکھائی کہ تیرے اندر یہ کبھی صفت ہے، اے انسان اس کبھی صفت کو باہر نکال اور اس کو ذبح کر، تاکہ تیرے درمیان اور رب کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے اور تجھے اپنے رب کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے تو دنیا میں آیا تو اس میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اسی طرح اگلا پرندہ کوا۔ کوا ایک حریص اور لالچی پرندہ ہے، بلا شبہ انسان سے اس کی لالچ زیادہ نہیں ہے۔ ہم انسان اور کوے کو دیکھیں کہ اگر وہ اپنے لیے مال جمع کرے گا، اس کے پاس کتنی گنجائش ہے اپنے گھونسلے میں کوئی چیز رکھنے کی؟ 1 دن 2 دن کا رکھ لے گا، اس سے زیادہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ مگر ہماری گنجائش کتنی ہے؟ ہم اپنے لیے کتنا مال سمیٹ کر رکھتے ہیں، کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ہم نے 70 سال کا، 100 سال کا پلان بنایا ہو، چاہے ہمیں ایک پل کی خبر نہیں، مگر ہم نے پلان اپنا 100 سالہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہی فطرت جو کوے میں ہے وہی انسان میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور انسان کو یہ بات سمجھائی کہ انسان تو اپنے اندر سے اس کبھی صفت کو باہر نکال، اس کو ذبح کر، یہ تیرے درمیان اور رب کے درمیان رکاوٹ ہے، اور تو اس رکاوٹ کو دور کر اور تیرے لیے معرفت اللہ کے راستے آسان ہو جائیں۔ جو پردے حائل ہیں بیچ میں وہ پردے ہٹ جائیں گے اور تجھے اپنے رب کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگلا پرندہ وہ مور ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال عطا کیا۔ آپ دیکھیں جس طرح ہیرا ہوتا ہے، ہیرے کو ایسے کر کے دیکھیں اس میں کئی رنگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، بیک وقت اس میں کئی رنگ موجود ہیں۔ اسی طرح اس کے پر کو بھی یوں کر کے دیکھیں، ہیرے کی طرح اس کے رنگ بدلتے ہیں۔ اس کو اللہ نے یہ خوبصورتی بخشی ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا۔ اپنے اس حسن کے اوپر یہ بڑا نازاں ہے، بڑا مغرور و متکبر ہوتا ہے، اور باقی پرندوں کے اوپر اپنی یہ ترجیح جتلاتا ہے کہ میں تم سب سے حسن و جمال والا ہوں۔ شک اس میں نہیں کہ اللہ نے اس کو حسن بخشا ہے، مگر اس حسن کے باوجود اللہ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی انسان میں یہی صفت موجود ہے کہ انسان اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنے حسن و جمال، اس کے اوپر مغرور اور متکبر ہوتا ہے، اور دوسروں کے اوپر تنقید کرتا ہے، اور وہ مغرور و متکبر ہوتا ہے جب دوسروں پر یہ تنقید کرتا ہے کہ یہ کانا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ اس کا بازو شل ہے، اس طرح کی تنقیدیں کرتا ہے، اور یہ تنقیدیں اس کو پیچھے لے جانے والی ہیں، اللہ کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ یہی وہ پردے ہیں جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان حائل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے انسانیت کو یہ بات سکھائی کہ اے انسان اپنے اندر سے ان کبھی صفات کو باہر نکال، ان کو ذبح کر کے پھینک، تاکہ تیرا اور تیرے رب کا تعلق آپس میں جڑ جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تجھے اپنے رب سے جڑنے نہیں دیتی، ملنے نہیں دیتی، اور تو شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے، تو تو اپنی ذات کے اوپر ضبط کر اور کنٹرول کر کے ان کبھی صفات کو ایسے باہر نکال کہ جیسے تو نے ان کو ذبح کر دیا ہو کہ دوبارہ ان کے زندہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آ سکتے۔ اس طرح تو ان کو ذبح کر کے باہر نکال دے تاکہ تیرا رب کی طرف جانے والا راستہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔
حضرات گرامی، انسان ذات باری تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جب انسان کی قربت اپنے رب کے ساتھ بڑھتی ہے اور بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے تو رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس بندے کے قلب کے اوپر تجلی فرماتا ہے، اور جس صفت میں اللہ تجلی فرمائے اسی صفت کا اظہار اس بندے کی ذات میں سے ہوتا ہے۔ صفت اللہ کی ہوتی ہے، اظہار بندے میں سے ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام پر صفت حیات میں تجلی فرمائی تو اللہ نے ان کو حیات جاویدانی بخش دی۔ اب ان کے پاس حیات جاویدانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم جس دن پورا ہوگا اس دن تک کے لیے ان کے پاس حیات ہے، تو اللہ نے ان کو صفت حیات میں تجلی فرمائی تو کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم کے پورا ہونے تک کے لیے ان کو زندگی بخش دی۔ تو جس صفت میں اللہ اپنے بندے کے قلب پر تجلی فرمائے صفت اللہ کی ہوتی ہے، اظہار اس بندے میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے صفت کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تجلی فرمائی، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ صفت کلام میں تجلی فرمائی۔ اب یہ صفت اللہ کی ہے مگر اظہار بندے میں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی یا اس کے بندے ہیں، اظہار موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں سے ہو رہا ہے، صفت رب کی ہے، صفت اللہ کی ہے۔ اسی طرح جب اللہ صفت خلاقی میں تجلی فرمائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ بِإِذْنِ اللہ اڑنے لگتا ہے، پرندہ ہو جاتا ہے، اپنے پرندوں کی بولی بولتا ہے۔ اب کسی مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو زندگی بخشنا یہ صفت اللہ کی ہے، لیکن جب رب نے اپنی صفت خلاقی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تجلی فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں سے رب کی صفت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ پھونک مارتے ہیں پرندے کے اوپر، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے اور اپنی بولی بولنے لگتا ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، اظہار بندے میں سے ہوتا ہے۔ اب بندے کا قرب اللہ کے ساتھ انتہائی بلندیوں کے اوپر پہنچ گیا، تو جب انتہائی بلندیوں پر بندہ اللہ کا قرب پالے تو رب کریم اپنی رحمت سے اس بندے کے قلب پر تجلی فرماتا ہے، صفت اللہ کی ہوتی ہے، اظہار بندے میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں تیرے پیٹ میں کیا ہے، جس نے چاول کھایا بتا دیتے ہیں تیرے پیٹ میں چاول ہے، جس نے گوشت کھایا آپ بتا دیں تیرے پیٹ میں گوشت ہے۔ اسی طرح جو بچے بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں نے فلاں کھانے کی چیز فلاں برتن میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ بچے گھر میں جاتے، جیسے ماں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں سے چیزیں پوشیدہ رکھتی ہیں، گھر میں جاتے تو ضد کرتے کہ کھانے کی فلاں چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو ماں ویسے ہی کہتی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہتے نہیں فلاں برتن میں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ پوچھتی تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہتے ہمارے دوست عیسیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں چیز کھانے کی گھر میں فلاں برتن کے اندر موجود ہے، تو وہ ہمیں دو کھانے کے لیے۔ اب یہ خالصتاً غیب کی بات ہے کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے، اس نے گوشت کھایا، چاول کھائے، دال کھائے، مرغی کھائے، کیا کھایا، یہ خالصتاً غیب کی بات ہے۔ مگر جب رب کریم اپنی صفت غیب میں تجلی فرمائے اپنے بندے کے قلب پر تو صفت تو اللہ کی ہے لیکن اظہار بندے میں سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھنا بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ شرک کر دیا، غیب تو اللہ جانتا ہے، تو بندے کو کیوں انہوں نے کہہ دیا غیب جانتا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اظہار بندے میں سے ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب رب کریم اپنی رحمت سے اپنے بندے کے قلب پر اپنی جس صفت میں تجلی کرے اسی صفت کا اظہار اس بندے میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ خالصتاً غیب ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے قلب پر تجلی فرمائی تو اس صفت کا اظہار، جو صفت کو رب کی ہے، اظہار عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے اپنی صفت قوت میں ان پر تجلی فرمائی۔ لوہا کتنی سخت دھات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آئے تو وہ موم ہو جاتا ہے، جس طرح چاہیں، جو صورت چاہیں حضرت داؤد علیہ السلام اس سے پناہ لیں۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار بخشا، یہ طاقت بخشی کہ کتنی طاقتور مضبوط دھات لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ موم ہو جاتا ہے۔ جو صورت آپ کے ذہن میں ہو، جو آپ چاہیں، اسے تلوار بنائیں، اسے تیر بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، اسلحہ، ساز و سامان، دیگر ضرورت کی چیزیں، جو کچھ بنانا چاہیں اس لوہے کو جو شکل دینا چاہیں، لوہا وہی شکل اختیار کر لے گا، موم بن جائے گا، جیسے وہ چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب یہ صفت تو اللہ کی ہے، مگر اللہ نے اپنی صفت قوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب پر تجلی فرمائی۔ صفت اللہ کی ہے، اظہار بندے میں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کسی بندے پر کسی ایک صفت میں اظہار فرمایا، تجلی فرمائی، کسی کے اوپر 2 صفات میں، کسی کے اوپر 3 صفات، لیکن اپنے حبیب نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اللہ نے اپنی ہر صفت میں تجلی فرمائی ہے، اس لیے کہ یہاں نبوت کا درجہ کمال ہے کہ آپ کی ذات کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اس لیے اللہ نے اپنی تمام کی تمام صفات میں اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر تجلی فرمائی ہے۔ اس لیے ہر صفت کا اظہار حضور کی ذات مبارکہ میں سے ہوتا ہے۔ صفت تو اللہ کی ہے لیکن اظہار حضور کی ذات میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنی ہر صفت میں اپنے حبیب کے قلب پر تجلی فرمائی ہے۔ تو جب بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ انتہائی قرب کے ساتھ بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے تو پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، بندے کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا میں جا، کھا پی، شادیاں کر، بچے پیدا کر، مال بنا، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے بنا اور پھر دنیا سے چلا جا۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود حیات اللہ کی معرفت اور پہچان ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ تو دنیا میں رہ اور دنیا میں میرے ذکر کو اختیار کر، میری یاد سے وابستہ ہو کہ تیرا دل ہر وقت میری یاد میں دھڑکنے والا ہو، ہر وقت تیرے دل میں میری محبت بھی موجود رہے اور میرا خوف بھی موجود رہے۔ یہ دونوں چیزیں تیرے دل میں بیک وقت موجود رہے اور کبھی کسی لمحے تیرا دل میری یاد سے غافل نہ ہو، نہ کبھی میرا خوف اس میں سے دور ہو اور نہ کبھی میری محبت اس سے جدا ہو۔ ہر لمحے تیرے دل میں میری محبت بھی موجود رہے اور میرا خوف بھی موجود رہے۔ مگر انسان دنیا میں آتا ہے، جو اس کو ماحول معاشرہ ملتا ہے، اپنے ماحول معاشرے میں آگے جیسے وہ آنکھ کھولتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا دڑا دڑ لگی ہوئی ہے مال بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں، زمینیں جائیدادیں جمع کرنے میں، جھوٹ فریب مکاری۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ایسا معاشرہ ملتا ہے، تو نتیجتاً انسان کے اوپر اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس صحبت میں وہ پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ صحبت اس کے اثر انداز ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ ایسی کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ لوگ نہیں ملتے کہ جو اس کو اچھا راستہ دکھائیں، یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اچھوں کو لوگ برا سمجھ لیتے ہیں اور بروں کو لوگ اچھا سمجھ لیتے ہیں۔
اب اگر کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کا راستہ دکھانے والا ہو، تو اس کے اوپر 100 قسم کے بندے الزامات لگا کر اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرابی ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، اور وہ اونچی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اس لیے جو حقیقی راستہ ہے لوگ اس راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقی راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دکھایا وہی حقیقی راستہ ہے، اور ان کے بعد جو ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے متبع ہوں، حضور کی شریعت کے پیروکار ہوں۔ ایسا نہیں کہ شریعت کو دور پھینک کر اپنی من مانے چیزیں اختیار کر لیں اور پھر ان کو شریعت کا رنگ دیں اور کہیں کہ یہ شریعت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ جب شریعت کا متبع ہو اور صاحب نظر کی نظر نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں اس کے سنور جائیں، پھر اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ آقا علیہ السلام کی شریعت سے دور ہو اور سوچتا یہ رہے کہ میں اچھا راستہ پالوں گا، تو کسی صورت اچھا راستہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی شریعت کے اندر موجود ہے، مگر نادانی سے ہم اس شریعت سے بہت بہت دور چلے گئے ہیں۔ آج ہم گورے کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، معاشرتی نظام، سب کچھ ہم نے گورے کی نہج کے اوپر اختیار کر لیا ہے۔ اور جو ہماری اصل صفت ہے، جو کچھ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشا ہے، اپنی امت کو دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا، ہم نے اس کو جدا کر دیا اور اس سے دور ہو گئے۔ یہی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ آج بھی اگر مومن اس چیز کو اختیار کر لے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا آدمی تھے، ایک تک اکیلے آدمی، دوسری طرف نمرود اتنی والی سلطنت والا، اتنی زمین، سارا کچھ وسائل اس کے قبضے میں، مگر اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ان کی ٹانگیں نہ لڑکھڑائیں، نہ قدم لڑکھڑائے، نہ ان کا دل گھبرایا۔ مگر آج ہم 58 اسلامی ممالک ہیں، طاقت، قوت، پیسہ، فورس، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ہمارے اندر جان نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابل کھڑے ہوں۔ دیکھیں کس طرح افغانستان کے اندر طالبان کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی مدد کی کہ انہوں نے ثابت قدم رہ کر اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اسلحہ ساز و سامان کم ہے، افرادی قوت کم ہے، مالی قوت کم ہے، ثابت قدم رہے تو اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ آج وہ اتنی بڑی طاقت ان کے قدموں میں آئی اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ کسی طرح سے ہماری یہاں سے جان چھوٹے، کہ ہم یہاں سے بخیریت نکل کر چلے جائیں۔ تو اپنی جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہوا، اس لیے مشکل ہوا کہ اس چیز کے اوپر وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے یہ لوگوں کے پینٹ کوٹ اور ٹائیاں نہیں دیکھی، بلکہ سرکار کا امامہ شریف دیکھا، حضور کی سنت کو دیکھا اور ہر عمل میں حضور کی سنت کی پیروی کی، تو رب تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ آج بھی کوئی بھی مومن اگر وہ آقا علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے تو یہ کفار و مشرکین اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ دیکھیں طیب اردگان نے مسجد کو کھولا، 1500 سال پرانی عمارت، چرچ تھا۔ جب سلطان محمد نے فتح کیا تو یہ چرچ تھا، جیسے اٹلی میں چرچ ہے آج ان کے پاس، جو ان کا پوپ وہاں بیٹھتا ہے، پہلے یہ چرچ ہوتا تھا، اس میں بیٹھتا تھا۔ 1500 سالہ اس کی تاریخ ہے۔ آج جب یہ مسجد میں دوبارہ تبدیل ہوئی ہے، وہ کمال اتاترک ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا، یہود کے اور عیسائیوں کے خوف سے یا ان کی دوستی اور محبت کی وجہ سے اس کو چرچ میں تبدیل کیا۔ پھر 86 سال یہ اسی طرح رہی۔ 86 سالوں کے بعد آج طیب اردگان نے اس کو واپس مسجد کا روپ دیا، اس میں نماز جمعہ ادا کی، تلاوت، وہ کیا منظر تھا اس میں۔ فرانس کے صدر نے کیا اعلان کیا کہ فرانس کے اندر جتنے دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، ان سب کو بند کر دیے۔ اس عمل کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد طیب اردگان نے اعلان کر دیا کہ جتنے ادارے فرانس والوں کے ترکی میں سب کے سب بین، فارغ ہو جائیں۔
دوبارہ آدھے گھنٹے کے بعد صدر صاحب کا، فرانس کے صدر کا بیان آ گیا کہ ہم ان مدارس کو، ان اداروں کو، ان جامعات کو فیسلٹی بھی دیں گے، ان کو سہولتیں بھی دیں گے، ان کے ساتھ تمام تر تعاون کریں گے، کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ تو پہلے کیا ہوا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایمان مضبوط ہو، یقین ہو کہ جب تک زندہ رہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر رہوں گا، ان کی سنت کا متبع رہوں گا اور اسی شریعت کے اوپر رہوں گا جو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کس طرح آدھے گھنٹے میں وہ موم ہو گئے، تو اسی طرح جب آدمی طاقت اور قوت کو اختیار کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو رب تعالیٰ اس کو مضبوطی عطا فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دعائیں رب تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی آدمی، کسی دوست بھائی کو کوئی لفظ اچھا نہ لگا ہو تو میں اس سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔